الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں خوف خدا اور خشیت الہی کے موضوع پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف خدا سے مقصود یہ ہے کہ انسان گناہوں سے، معصیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر خوف کے ذریعے سے گناہوں سے انسان نہیں بچتا تو ایسا خوف شیطانی خوف ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ بھی اللہ سے خوف اور ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ فرمایا جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتلا دیا گیا کہ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے خوف کرتا ہے، مگر کیا یہ خوف اس کا معتبر ہوگا؟ میں اس کا یہ خوف ہرگز معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس خوف کے ساتھ گناہ سے بچنا اور پرہیز کرنا نہیں پایا گیا۔ اس لیے خوف وہ معتبر ہے کہ جو انسان کو گناہ سے بچائے، جس خوف کی وجہ سے انسان گناہ سے دور رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کے فضائل قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، اور ایک مقام پر سورہ نازعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ فرمایا جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھاتا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ بنا دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ خوف خدا وہ چیز ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی جانب سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بشارت نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عظیم ترین بشارت ہے۔ ہر آدمی کی جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، اس لیے کہ جہنم انتہائی خطرناک مقام ہے۔ کوئی ایمان والا مرد عورت اس بات کی خواہش نہیں کر سکتا کہ اسے جہنم کے اندر بھیج دیا جائے۔ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے،
یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس بات کی دعا مانگی، اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب کرنے والی ہو، خواہ عمل میں سے ہو یا قول میں سے، جو طرز زندگی جنت کے قریب کرنے والی ہو۔ اللہ سے اس کو مانگا جا رہا ہے کہ وہ مجھے عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ میں دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کرنے والی ہو، جو دوزخ کے قریب کرنے والی ہو، عقائد میں سے، اعمال میں سے اور طرز زندگی میں سے، جو چیز بھی جہنم کے قریب لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اور اپنی امت کو اس سے پناہ مانگنا سکھایا۔ تو جنت کی خواہش ہر مومن مرد اور مومن نہ عورت کی دل کی آواز ہے۔ ہر ایمان والا جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جہنم سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا طریقہ یہاں اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ جب آدمی کے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، تو اللہ رب العزت کا پھر وعدہ ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس انسان نے یہ دو چیزیں اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، جواب دہی کا خوف، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تو رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ کا دربار تھا اور اس کے اندر مذاکرہ ہوا کرتا تھا، مجلس منعقد ہوا کرتی تھی، اس مجلس کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس کے اندر حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس مجلس میں ہارون رشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ بڑے بڑے علماء ہو، مشائخ ہو، قرآن کا، حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ تو مجلس کے اندر جو اہل علم موجود تھے انہوں نے کہا ہم اس کا کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ ہم مسئلہ تو بتا سکتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لیکن ہم کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ احکام بتائے جا سکتے ہیں، زندگی میں انسان کو کس رنگ سے، کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے یہ بتا سکتے ہیں، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، دوزخ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، یہ تو غیب کی بات ہے، اور کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کا جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابھی نوعمر تھے، انہوں نے اہل مجلس میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ ضرور دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ حضور آپ سوال کرنے والے ہیں، میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں، میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے مقام کو چھوڑیے، نیچے آئیے اور مجھے اوپر بٹھا دیجیے، تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، اس لیے کہ اہل علم اور اہل اللہ جن کی رات دن اللہ اکبر کی مشق ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی مشق ہوتی ہے، زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو بڑا نہیں سمجھتا تو وہ کس طریقے سے دوسرے کا خوف کھا سکتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ آپ سائل ہیں، سوال کرنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں، اور میں جواب دینے والا ہوں، لہٰذا آپ نیچے اتریے اور مجھے اپنی جگہ پہ بٹھائیے، تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی گفتگو سنی اور خود نیچے اتر آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب آپ اپنا سوال دوبارہ پیش کیجیے۔ جب ہارون رشید نے سوال پیش کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں، وہاں گناہ کرنے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، تنہائی کے اندر ہوں، آپ کے جی کے اندر جو آئے آپ کر سکتے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے گناہ نہیں کیا ہو، گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا ہو، کیا کبھی زندگی میں ایسی نوبت آئی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اس لیے کہ میرے دل کے اندر یہ خوف آیا، یہ بات پیدا ہوئی کہ اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی دلیل دی، اور دلیل کے اندر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا، تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بھاری اور عظیم الشان چیز ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ خوف خدا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر روایت کیا ہے، فرمایا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کفل نام کا تھا جو ہر قسم کی برائی کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کفل سے کہا کہ اگر تم مجھے اتنے روپے دے دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی اور تم اپنی خواہش مجھ سے پوری کر سکو گے۔ وہ شخص چونکہ پہلے ہی گناہ کرنے کا عادی تھا، اسے یہ موقع غنیمت نظر آیا، اس نے اس عورت سے رقم دینے کا وعدہ کر لیا اور اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے تنہائی کے اندر لے گیا۔ جب برائی کرنے کا وقت آیا تو وہ عورت کانپنے لگی، اس عورت کے اوپر خوف اور دہشت طاری ہو گئی۔ تو کفل نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس قدر خوف زدہ کیوں ہے، جبکہ تو نے خود اپنے آپ کو پیش کیا
تو اب تمہارے اوپر یہ خوف اور یہ دہشت کیوں طاری ہو گئی؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں پوری زندگی کبھی میں نے گناہ نہیں کیا، کبھی میں نے یہ حرکت نہیں کی، اور آج مجھے اس حرام اور ناجائز کام کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے گھر میں بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے پکانے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ انتہائی مجبور ہو کر کے میں نے اپنے آپ کو اس گناہ کے لیے آمادہ کیا۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے نفس کو کسی کے حوالے کر کے اپنی عصمت اور اپنی پاک دامنی کو بیچ کر کے کچھ روپیہ پیسہ حاصل کروں اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی بھوک کو مٹا سکوں، ان کی پرورش کر سکوں، ان کے ضرورت ان کے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس برائی کے لیے آمادہ کیا ہے، لیکن میرے اوپر اللہ کا خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عورت اپنے دل سے یہ بات کہہ رہی تھی، اور اس نے مجبوری کے اندر اپنے آپ کو اس گناہ کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اوپر واقعی اللہ رب العزت کا خوف تھا، تو اس کے دل سے جو بات نکلی اس کا اثر کفل کے اوپر ہوا، اور وہ اللہ رب العزت کے ڈر سے اور خوف سے کانپ اٹھا، اور کہنے لگا کہ تو صرف ایک بار گناہ کر کے اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے، خوف کھا رہی ہے، کانپ رہی ہے، اور میرا حال یہ کہ میں نے تو ساری زندگی اس اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، معصیتوں کے اندر، گناہوں کے اندر گزار دی۔ مجھے تو تجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے۔ اس لیے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور میں نے جو تجھے رقم دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رقم بھی میں تجھے دوں گا، اور تجھے میں اس سے آزاد کرتا ہوں۔ اب اس عورت نے وہ رقم دی، اور کفل نے گناہ سے، برائی سے توبہ کر لی۔ اس عورت کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ضرورت کا انتظام کر دیا، اور دوسری میری وجہ سے اس آدمی کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرما دی۔ وہ عورت وہاں سے واپس لوٹی، اور اس کے لوٹنے کے بعد یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگا، یہاں تک کہ اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک یہ سنت جاری تھی کہ آدمی جو بھی گناہ کرتا تھا یا کوئی اچھا کام کرتا تھا، صبح کو اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس آدمی نے یہ برائی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، یا یہ اس نے اچھا عمل کیا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے اس امت کے اوپر، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، ورنہ بنی اسرائیل کے اندر، پہلے زمانے کے اندر جو انسان کوئی گناہ کرتا تھا وہ صبح کو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، اور سارے لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر کے یہ جان لیتے تھے کہ آج فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا اور فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا۔ تو کفل نامی شخص نے اللہ رب العزت سے توبہ کی، اس کی ساری زندگی معصیتوں کے اندر، گناہوں کے اندر گزری تھی۔ روزانہ اس کے دروازے کے اوپر کوئی نہ کوئی برائی لکھی ہوتی تھی کہ آج اس نے زنا کیا، آج اس نے شراب پی، آج اس نے فلاں برائی کی، آج چوری کی۔ سارے شہر میں اس کی رسوائی ہوتی ہے، اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا برا آدمی ہے، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس سے دور رہتے تھے۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس آدمی نے سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کی، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہوا، اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، تو صبح لوگ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للکفل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ اب جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، دروازے کے سامنے سے، گلی سے، اس کے دروازے کے اوپر اس عبارت کو لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ گزرنے والے روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے دروازے پر کبھی کچھ برائی ہے
تو کبھی کچھ برائی لکھی ہوتی تھی، مگر آج عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنا برا انسان، اتنا شریر انسان، فاسق انسان، کہ جس کے دروازے پر ہمیشہ گناہ لکھا ہوا تھا اور آج مغفرت لکھی ہوئی ہے۔ تو جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس عورت نے آ کر کے بتایا کہ رات کو ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کی سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے اور سچے دل سے اللہ کا خوف کھانے کی وجہ سے اس کو معاف فرما دی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک خوف اور ڈر اور اس کی بنا پر گناہوں سے پرہیز یہ بہت بڑی مبارک چیز ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرے، اس کے نتیجے میں نفسانی خواہشات سے رک جائے۔ اس میں ایک عظیم علمی نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے سامنے جانے کا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، اللہ کے سامنے جا کر بیان دینے کا، اور اپنے گناہوں کے سلسلے میں جو سوال ہوگا اس کے جواب دینے کے بارے میں جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آدمی کو ایک طرف اپنے گناہوں کا خیال کرنا چاہیے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈر کر کے معافی طلب کرے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اور جو شخص اللہ کے ڈر کے مارے گناہوں سے بچے گا، اللہ رب العزت اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آج اللہ رب العزت کا خوف، اس کی خشیت اور اس کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بے تحاشا گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی دل کے اندر یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور مر کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے اس کا جواب دینا ہے، سوال و جواب ہوگا، اور اللہ رب العزت کے سامنے جو سوال و جواب ہوگا وہ کسی بغیر پردے کے ہوگا، بغیر کسی وکیل کے ہوگا، بغیر کسی تیسرے آدمی کے ہوگا، براہ راست اللہ رب العزت سوال کریں گے، وہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ درمیان میں کوئی فرشتہ ہو، اللہ رب العزت اس فرشتے سے کہیں، فرشتہ پوچھے اور پوچھ کر کے پھر اللہ رب العزت تک اس کا جواب پہنچائے، نہیں، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے پوچھیں گے۔ اللہ رب العزت بنفس نفیس اس انسان سے سوال کریں گے کہ اے انسان بتا تو نے یہ گناہ کیوں کیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ اگر دنیا کے اندر کسی بادشاہ کا محل ہو اور وہاں پر اس کی فوج موجود ہو اور اس کا پورا کر و فر کے ساتھ، پوری ٹھاٹ و باٹ کے ساتھ، پورے لاؤ و لشکر کے ساتھ وہ بادشاہ موجود ہو، بھرپور طاقت اور قوت کے ساتھ، اور اس کے سامنے کسی انسان کو مجرم بنا کر کے پیش کیا جائے، تو اس وقت اس انسان کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کے اوپر کس قدر شرم و حیا اور ڈر اور خوف طاری ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ چاہے گا کہ کاش میرے اوپر موت آ جائے، لیکن میرا یہ راز کسی کے سامنے نہ کھلے، میں بادشاہ کے سامنے اور دربار والوں کے سامنے اس ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤں۔ تو وہ دنیا کے عام بادشاہ کے سامنے اپنے اس راز اور اپنا اس جرم کے کھلنے کو پسند نہیں کرتا، اور وہ زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے تو خود ہی سوچئے کہ رب العالمین کے دربار کے اندر جس انسان کو مجرم بنا کر کے پیش کیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے دربار میں قیامت کے دن دنیا کے پہلے انسان سے لے کر کے آخری انسان تک، اولین و آخری سارے انسان جمع ہوں گے،
اللہ رب العزت کے فرشتے وہاں پہ جمع ہوں گے اور اللہ کی دیگر مخلوقات وہاں پر موجود ہوگی، اور وہاں پر علل اعلان ہر ایک انسان سے حساب لیا جائے گا، ڈھانک کر اور چھپا کر نہیں لیا جائے گا، پوری مخلوق کے سامنے حساب لیا جائے گا۔ اب بتائیے کہ وہاں پر انسان کی کیا حالت ہوگی؟ ایسے موقع پر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہو اور جواب کا مطالبہ ہو تو ہمارے پاس اس سوال کے جواب دینے کا کیا موقع ہوگا؟ کیا جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی اس دنیا کی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ ہر ایک مومن مرد اور مومن عورت کے دل کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ خوف جو ہے پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنا یہ ڈر، اپنی یہ خشیت، اپنا یہ خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور محبت کی مثال کیا ہے؟ جس طرح کہ آج کے زمانے کے اندر ہم کاروں کے ذریعے سے، بسوں کے ذریعے سے، ٹرینوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں، تو جو لوگ ڈرائیونگ جانتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کار کو، بس کو چلانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں جن کے بعد انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو اس کے بغیر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تو اس کے اندر چلنے کی قوت اور طاقت ہو، ایکسیلیٹر دبائے گا، اس کے اندر پیٹرول ہوگا، اس کی ساری پرزے درست ہوں گے، چلنے کی قوت اور طاقت ہوگی تو وہ گاڑی چلے گی۔ اور دوسرا، اس کو روکنے کی بھی طاقت ہو کہ اگر بریک اس کی صحیح ہو اور جب وہ بریک لگانا چاہے، گاڑی کو روکنا چاہے تو رک جائے۔ اسی طرح انسان کو بھی اپنی روحانی اور ایمانی سفر کے لیے، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دو قسم کی قوت چاہیے۔ ایک نیکیوں کے راستے پر چلانے والی قوت، اور دوسری گناہوں سے اور خطرات سے بچانے والی قوت۔ نیکی پر چلانے کی قوت کا نام ہے محبت الہی، اللہ رب العزت کی محبت کے اس سے انسان کے دل کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان نیکیوں کے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ایک عجیب چیز ہے کہ ہزاروں تکالیف ہوں مگر اللہ رب العزت کی محبت اگر انسان کے دل کے اندر ہے تو وہ نیکی کے راستے کے اوپر، اطاعت کے راستے کے اوپر چلے گا۔ اور گناہوں کے خطرات سے بچانے والی قوت کا نام ہے خوف خداوندی۔ یہ اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جس طرح گاڑی کے اندر بریک ہے کہ جب کوئی خطرے کی بات سامنے آئے تو اس بریک کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، اسی طریقے سے انسان کے سامنے جب کوئی گناہ کی بات آئے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوگا، تو اس خوف کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور خطرات سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوف خدا دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بندے کے دل میں اللہ کی جلالت اور عظمت کی طرف نظر کرتے ہوئے خوف پیدا ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی سزاؤں اور عذابوں اور اس کی طرف سے گناہوں پر بیان کی ہوئی وعیدوں پر نظر کرتے ہوئے خوف ہو۔ یہ دونوں قسم کے خوف معتبر ہیں اور ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ملے گی، مگر جو خوف صرف اللہ کی جلالت اور عظمت کے پیش نظر ہو اس کا درجہ اونچا ہے، اس لیے کہ یہ خوف
کسی اپنی غرض کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بڑائی اور بزرگی کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ عارفین ہوتے ہیں ان کا خوف اسی قسم کا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے خوف کا ہونا ایک بلند ترین مقام ہے، اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالی موحدین کو اور صدیقین کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو کوئی اللہ کا خوف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا اور سزا دے گا، تو یہ خوف بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ لیکن فرمایا کہ اعلیٰ اور افضل مقام یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی جلالت کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی صفات کا خیال کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جس انسان کو یہ خوف نصیب ہو جائے تو یہ اعلیٰ مقام ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء اللہ سے دونوں قسم کے خوف کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک طرف ان حضرات کے اوپر اللہ رب العزت کی عظمت اور جلالت کا خوف ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس لیے بھی اللہ کا خوف کرتے تھے کہ اس کا عذاب، اس کی سزا بھی بڑی سخت اور شدید ہے کہ جس کا تحمل اور جس کا برداشت کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا اس قدر خوف اور ڈر تھا کہ بسا اوقات جب تیز و تند ہوا چلتی تھی، آندھی چلتی تھی، یا کوئی سیلاب کی شکل ہو جاتی، زور زور سے بارش آنے لگتی، یا بجلیاں چمکتی اور بادل گرجتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی وجہ سے ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف غالب آ جاتا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مشرق کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آسمان پر جب بادل آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا ہے، اور جب بارش ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قوم عاد کی طرح اللہ کا رب العزت اپنا عذاب نازل فرما دے، اس لیے کہ قوم عاد پر عذاب بادل کی شکل میں آیا تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب بارش ہونے والی ہے، اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، کہ اب یہ بادل بارش ہمارے اوپر برسائے گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے ان پر پتھر برسائے، اور پتھر برسا کر کے ان کو ہلاک کر دیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں، آج سخت ہواؤں اور جھکڑ کے چلتے ہوئے اور بجلیوں کے چمکنے سے، بادلوں کے گرجنے سے، سیلاب اور طوفان اور سونامیوں کے آنے سے مختلف واقعات پیش ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم جیسے بے حس ہو گئے ہوں، ہم ایک قسم کے اطمینان کے اندر ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بے خوفی خطرناک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذرا سوچو اور دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اطمینان کے اندر ہو
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ فرمایا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر بادلوں کی وجہ سے اللہ کا خوف کھا رہے ہیں اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ عین اس حالت کے اندر بھی گناہ جاری رہتے ہیں اور اطمینان جاری رہتا ہے۔ ایک طرف سے گناہ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، گناہ بھی جاری ہے، سونا بھی جاری ہے، گناہ بھی جاری ہے، تجارت بھی جاری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا خوف انسان کو مانگنا چاہیے، اللہ کا خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت سے اس کا سوال کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ اے اللہ ہم کو اپنے خوف میں سے اتنا حصہ عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان میں آڑ بن جائے اور ہم گناہ نہ کر پائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی۔ اے اللہ تو اپنی محبت میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے اور اپنا خوف اور ڈر تمام چیزوں سے زیادہ خوفناک بنا دے۔ معلوم ہوا کہ اللہ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، کیونکہ جب آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور عظمت اور اس کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری حرکتوں پر اللہ رب العزت کی ہاں پکڑ ہوگی، تو اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے ضرور بچے گا۔ جب ہم اپنے اسلاف کی، اپنے اکابر کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ رب العزت کا خوف رکھا کرتے تھے۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سینے میں رونے کی وجہ سے ایک آواز تھی جیسے کہ ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایسی آواز تھی جیسے کہ چکی کی آواز ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلنے والی یہ آواز خوف خداوندی اور خشیت الہی کی بنا پر رونے کی وجہ سے تھی، اور عام طور پر یہ اس وقت ہوتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوکے ہو گئے، بھوک کی وجہ سے بےتاب ہو گئے، کئی دن کا فاقہ تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز گھر کے اندر موجود نہیں تھی، تو بھوک کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر کے اس بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کے اندر گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، اللہ رب العزت نے کس قدر ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، کتنا ہم کھاتے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہم کھاتے ہیں۔ صرف کھانا ہی نہیں، دسترخوان کے اوپر کئی قسم کی نعمتیں لگی ہوتی ہیں، کئی قسم کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں، کئی قسم کے سالن ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے پھل اور فروٹ موجود ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، مشروبات ہوتی ہیں۔ کس قدر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہیں
اور پھر رمضان المبارک کے مہینوں میں اور عام دنوں کے اندر کس قدر ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں. لیکن ادھر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب، ایسی محبوب ہستی اللہ رب العزت کی کہ جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کئی دن بھوک کے اندر، پیاس کے اندر گزر جاتے ہیں، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، گھر کے اندر چولہا تک نہیں جلتا. اگر کھجوریں کچھ دانے اس کے میسر آ گئے تو کھا لیے، اگر نہ میسر آئے تو بھوکے اور پیاسے رہے. پکانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی. تو فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے فاقے کی وجہ سے بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے. دوپہر کا وقت تھا، گھر سے باہر نکل آئے اور ایک راستے پہ تشریف لے جا رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ابو بکر دوپہر کے وقت کیسے باہر آنا ہوا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ یہ وقت تو آرام کرنے کا ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکا، اس لیے مجبور ہو کر کے باہر نکل آئے ہوں. کئی دن کا فاقہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس چیز نے تم کو باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے. اب یہ دونوں حضرات مل کر کے آگے بڑھے تو کچھ فاصلے پر جانے کے بعد دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی سوال کیا کہ اے عمر، کیا بات ہے؟ دوپہر کی سخت گرمی میں باہر کیسے آنا ہوا؟ یہ تو آرام کرنے کا وقت ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کئی دن کا فاقہ ہے، آج بھوک برداشت نہیں ہوئی، اس لیے باہر نکل آیا ہوں. تو یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ عمر، جس چیز نے تم کو باہر نکالا ہے اسی نے ہم کو بھی باہر نکالا ہے. پھر یہ تینوں مقدس ہستیاں، جن میں ایک امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور دوسرے دو وہ صحابہ ہیں کہ جن کی عظمت شان تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اس امت کے اندر جن کا سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا مقام ہے. یہ تینوں حضرات، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے گھر تشریف لے گئے. جس وقت وہاں پہنچے تو حضرت ابو الہیثم گھر کے اندر موجود نہیں تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو اسی دوران میں وہ صحابی بھی گھر کے اندر پہنچ گئے. اور جس وقت انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کو دیکھا، ان کی تو عید بن گئی. خوش ہوئے کہ آج اللہ رب العزت کے محبوب ہمارے گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور جلدی کچھ انگور اور کچھ کھجور کے خوشے توڑ کر کے لائے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیے، اور بکری ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا. انہوں نے جلدی سے ایک بکری ذبح کی اور اس کو پکایا، کچھ روٹیاں تیار کیں، سالن تیار کیا، گوشت اور روٹی لا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں حضرات نے کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور سورہ تکاثر کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا کھایا تھا، کیا کیا مزے تم نے لوٹے تھے، ہم نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی تھیں.
اندازہ کیجئے کہ کئی دنوں کا فاقہ ہے، اور اس کے بعد کئی دنوں کے فاقے کے بعد یہ کھانے کو ملا، لیکن اس موقع پر بھی اس کھانا کھانے کے بعد اس بات کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہے، اور اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور موقع پر اس طرح کا موقع پیش آیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں حضرات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، آپ نے کھانا کھایا، تو کھانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، اور اس قدر روئے کہ ہچکیاں آنے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اجمعین جو وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاد رکھو، جو کچھ ہم نے کھایا ہے کل اللہ کے سامنے قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، خوف خداوندی۔ آج ہم کتنے اطمینان کے ساتھ ایک طرف اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ مقدس ترین ذات ہے کہ جن سے کسی گناہ کا صدور ہونا تو ناممکن اور محال ہے، معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ روتے ہیں، گھبراتے ہیں، نعمت کے استعمال کرنے کے بعد اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ رب العزت کا خوف اس طریقے سے پیدا ہو جائے کہ نعمتوں کے استعمال کے بعد ہمیں ڈر ہو، خوف ہو کہ یہ جو نعمت ہم نے استعمال کی ہے، اس کو ہم نے حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا، ہم نے یہ فرما برداری کے ساتھ کیا یا نافرمانی کے ساتھ کیا۔ کل ہمیں اس کا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور کوئی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے دے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات اپنے اندر بہت زیادہ خوف اور ڈر رکھتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خداوندی اور خشیت الہی کی کیفیت یہ تھی کہ جب کوئی پرندہ نظر آتا تو آپ اس پرندے کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا، اے پرندے کاش میں تجھ جیسا ہوتا اور انسان بنا کر کے نہ پیدا کیا جاتا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے کاش میں ایک درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا ہے، اور سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام منافقین کے اندر تو نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر خوف تھا کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا شبہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ ایک دفعہ اپنے دور خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھیں جو کسی اور صحابی کو نہیں بتائی تھی، اس لیے ان کو رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بلایا اور فرمانے لگے کہ حذیفہ، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کچھ باتیں بتائی تھی، اور ان میں سے یہ بھی بتایا تھا کہ کون کون سے لوگ منافق ہیں، کہیں میرا نام تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی لسٹ کے اندر نہیں فرمایا تھا، میرا نام اس لسٹ کے اندر داخل تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے، کیسا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض رہے ہوں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں شمار کیا ہو۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دروازہ ہے، اور جب تک یہ دروازہ باقی رہے گا امت کے اندر فتنوں کی آنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یہ دروازہ فتنوں کو روکے گا تاکہ کوئی فتنہ امت میں نہ آنے پائے، لیکن جب یہ دروازہ وہاں سے ہٹ جائے گا تو پھر اس کے ذریعے سے فتنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں دروازہ ہوں، تو کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی۔ ایک تو ہے دروازہ کھولنا، اور جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ بند بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ٹوٹنے کے بعد اس کے بننے کا سوال نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو امت میں فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں فتنوں کا دور شروع ہو گیا، اور پھر یہ دور بند نہ ہوا، مسلسل فتنے جو ہے چل رہے ہیں اور جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ان حضرات کے اندر تھا، ہمارے اسلاف کے اندر، ہمارے اکابرین کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، اور فرمایا کہ اس طرح کا خوف اور اس طرح کا ڈر انسان کو راہ راست کے اوپر لاتا ہے، ہدایت کے راستے کے اوپر لاتا ہے۔ اولیاء اللہ اور خاص طور پر جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر اپنے دلوں کے اندر اس طرح رکھتے ہیں، اور اسی ڈر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر ہر وقت یہ ڈر اور خوف لگا رہے کہ نہ معلوم کب موت آ جائے، اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے، نہ معلوم میرے گناہوں کے بارے میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں تھے کہ مجھے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، تو پھر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ فرمایا جب ان کا آخری وقت آیا تو اس وقت وہ اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، تو بڑی بے قراری و بے اطمینانی کی کیفیت تھی، شاگرد جمع تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ شاگرد کہاں لٹا سکتے تھے؟ عرض کیا کہ حضرت زمین پر کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ یہاں بیڈ کے اوپر آرام ہے، نیچے رہنے پر آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اٹھاؤ اور زمین پر ڈال دو۔ حکم تھا، شاگردوں نے اس حکم کو پورا کیا اور بیڈ سے اٹھا کر کے زمین پر ڈال دیا۔ جب زمین پر ان کو ڈالا گیا تو ایک عجیب کیفیت ان کی اوپر طاری ہو گئی، چہرے کو اور گالوں کو زمین پر رگڑنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ،
کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ بوڑھے کو آپ جہنم میں ڈال دیں۔ اے اللہ اس بوڑھے کے اوپر رحم فرمانا، اس بوڑھے کے اوپر رحم فرمانا، اس بوڑھے کے اوپر رحم فرمانا، اس بات کو بار بار دہرانے لگے۔ تو یہ اللہ کا ڈر جب ایمان والے کے دل کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح سمت اور صحیح راستہ جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف اور ڈر نکل چکا ہے۔ حالانکہ یہ خوف وہ چیز ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں اس کو بھی یہ خوف حاصل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے تو کوہ طور پہ جانے کے لیے، اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا تھا۔ اللہ رب العزت سے ان کی گفتگو ہوتی تھی، اللہ سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو کوہ طور پہ جاتے ہوئے راستے پر ان کی نظر ایک پتھر کے اوپر پڑی جو زور زور سے رو رہا تھا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتھر کس طرح سے رو سکتا ہے، لیکن جن چیزوں کو ہم بے جان اور بے شعور مخلوق سمجھتے ہیں، حقیقت میں نہ وہ بے جان ہیں اور نہ بے شعور ہیں، بلکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور عطا کی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے اندر مدینہ منورہ میں جس کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو کھجور کا یہ تنا رونے لگا اور بلک بلک کر کے رونے لگا۔ اس طریقے سے آواز آ رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی انسان بلک بلک کر کے روتا ہے۔ سب پریشان ہوئے کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، کون رو رہا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، کھجور کے اس تنے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ ممبر، کھجور کا وہ تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ کی قربت مجھے نصیب تھی اور اب ممبر بن کر کے آگے اور آپ اس کے اوپر تشریف لے گئے ہیں، مجھے ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو تسلی دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لو لم التزمہ ما زال باکیا حطبا حتی یوم القیامہ حزنا علی فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ میری جدائی کے صدمے سے قیامت تک روتا رہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ، اس کو دفن کر دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ذی روح ہیں، ہم ذی شعور ہیں، یہ شعور ہمارے ہی اندر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، زمین بھی، آسمان بھی، چاند، سورج، ستارے بھی، پتھر اور لکڑیاں بھی، ہر ایک ذرے کے اندر اللہ رب العزت نے حیات اور شعور رکھا ہے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، با من و تو مردہ با حق زندہ ان۔ فرمایا مٹی، ہوا، آگ اور پانی ہمارے تمہارے لحاظ سے تم مردہ ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے زندہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو، اس لیے کہ تمہاری زبان الگ، ان کی زبان الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر شعور رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے کہ ان کو آواز آئی پتھر سے رونے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پتھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کہنے لگا مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس پتھر کو یہ حادثہ اس لیے ہوا ہوگا کہ قرآن کریم میں وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے اور میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہوں تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کوہ طور پر اللہ سے ملاقات اور مناجات کے لیے جا رہے ہیں، آپ میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو تسلی دی، کہا کہ میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کروا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے کیے گئے وعدے کو بھول گئے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا کرم، اس کی بخشش، قربان جائیے اللہ رب العزت کی اس رحمت اور بخشش کے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم اس پتھر کو بھول گئے، کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ واقعی میں بھول گیا، آپ علیم خبیر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو بخش دیا، دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس ہوئے، اس کو خوشخبری سنا دی، چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جانا تھا، اسی راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے تجھے خوشخبری سنا دی تھی، اللہ کا پیغام بتا دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، تو اب رونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ اس وقت اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا، اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس خدا نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے؟ اب دیکھیے ایک پتھر کو تو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ نعمت عطا کی، اور اللہ نے ہم انسانوں کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، کس قدر ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات ہیں۔ لیکن کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا اس قدر خوف اور خشیت اور اللہ رب العزت کی اس قدر محبت موجود ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ موجود ہے؟ جانور تو اللہ سے ڈریں، پتھر اللہ کا خوف کھائیں، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ بے خوف ہو کر کے زندگی گزارے، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، بعض وہ ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں روتے ہوئے۔
مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، یا وہ اوپر سے لڑک کر کے گر جاتے ہیں، یا جن سے نہریں اور چشمے ابلتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے خوف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پتھر کا خوف کھانا اور اس کی وجہ سے رونا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے کہا کہ تم اللہ کے اس کلام سے انکار کرتے ہوئے تعجب کرتے ہو کہ کیسے نازل ہو گیا، اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہو اور روتے نہیں ہو۔ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھی تو صحابہ اکرام کو رونا آ گیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری سن لو، جو آنکھ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے روئے وہ آنکھ جہنم میں داخل نہ ہوگی۔ یاد رکھو کہ جن آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہوں یا مکھی کے سر کے برابر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ وعین تخرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے روتی رہتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہتی ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ یعنی جو لوگ جہاد میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے، ان سب کی حفاظت کرنے کے لیے ایک آنکھ جو سوتی نہیں جاگتی رہتی ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، ان کو کوئی گزن اور تکلیف نہ پہنچے، اس آنکھ پر اللہ رب العزت جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوف الہی اور خشیت الہی، اپنا ڈر اور اپنا خوف اور اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔